صفوان جس نے حضور کے قتل کے لیے ایک بندہ ہائر کر کے بھیجا تھا خیمے میں، حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ مجھے اللہ نے بتا دیا۔ اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی بھاگ گیا، راستے میں سمندر کی موجیں آئیں اور سب لوگ وہاں اللہ کو پکار رہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر عرب کی سرزمین میں تم رہ نہیں سکتے، اور 4 مہینے کا ٹائم ہے، قتل کیے جاؤ گے اگر یہاں پہ رہو گے۔ سیدنا علی کو وہ آیات دے کے بھیجا جو شروع میں آئیں گی۔ اب یہ تو سیدھی سی ننگی تلوار تھی آیات۔ سیدنا علی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب یہ آیات لے کے پہنچے تو سیدنا ابوبکر نے ان سے پہلا سوال کیا کہ آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا آپ مامور ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں امیر نہیں ہوں، امیر آپ ہی ہیں، مجھے یہ ڈیوٹی نبی الاسلام نے دی ہے کہ یہ میں نے رسول اللہ کے بہاف پہ میدان منا کے اندر، جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے، جہاں پہ وہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات، اس کے قریب میں نے پبلکلی یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ اب وہ اناؤنسمنٹ بڑی سخت تھی، وہ صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آج کے بعد مشرکین عرب حج کے لیے نہیں آ سکتے، یہ آخری حج ہے جو مشرکین عرب نے کر لیا۔ اب حج کے لیے سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کا ویزا لگے گا حرم کا۔ مشرکین عرب بھی تو حج کرتے تھے نا، ان کی جو ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی، لیکن اب اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جو مسلم ہے صرف وہی حج کر سکتا ہے، اور دوسرا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، نہ مسلمان نہ کافر۔ کافر تو ننگا طواف کرتے تھے، اور وہ پلی یہ لیتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسان کو پیدا کیا اس وقت جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، لہذا سب سے اعلیٰ طواف یہ ہے کہ آپ کپڑے اتار کے طواف کرو۔ اب یہ وہ مطلب ایک دماغ میں چیز شیطان نے گھسا دی بھی تھی، اور سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں مارتے تھے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانفال میں، یہ ان کی ٹوٹل عبادت تھی۔ 2 باتیں بخاری کے اندر، اور تیسری جو آئی وہ سب سے سخت بات تھی، وہ قرآن کے سٹارٹ میں ہی آ رہی ہے سورہ توبہ کے، کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر عرب کی سرزمین میں تم رہ نہیں سکتے۔ رہنے کے لیے جزیرہ نما عرب چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، اور اس میں 4 مہینے دیے، تسلی سے سوچ لو۔ یعنی ابھی تک اگر کوئی سیریس نہیں نہ ہوا رسول اللہ کو نبی ماننے کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یار ایک اکیلا شخص، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا غلبہ دیا ہے کہ قریش جو جنگجو مشہور تھے وہ گھٹنے ٹیک گئے، عرب کے بڑے بڑے قبائل ان کے سامنے زیر ہو گئے۔ غزوہ حنین آخری غزوہ تھا، فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد صرف 2 قبیلے رہ گئے تھے، حوازن اور ثقیف کا، جو طائف میں بنو ثقیف، یہ بڑے جنگجو لوگ تھے۔ یہ تو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا، قادسیہ میں انہوں نے ہی پھر پرشین امپائر کے ہاتھی بھی گرائے، اس وقت رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کی قسمت میں کیا لکھا تھا کہ یہ نبی کے مجاہد بنیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، اور پھر اسلام کا جھنڈا یہ جو ہے وہ پوری دنیا میں گاڑیں گے۔ تو مشرکین عرب کے یہ جو 2 قبائل تھے، حوازن اور ثقیف، ان کے ساتھ پھر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، غزوہ حنین۔ یہ فتح مکہ کے فوراً بعد اسی سال ہوئی۔ 12,000 کا لشکر تھا نبی الاسلام کے ساتھ، لیکن بس ایک تکبر والا جملہ نکل گیا، اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ حنین کے موقع پر جب تم نے اس طرح کے جملے بول دیے کہ آج تو ہم غالب آئیں گے، تو پھر تمہیں جگہ نہیں ملی، پیٹ پھیر کے بھاگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر کیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے زمین سے ایک کنکروں کی مٹھی بھری اور رجز پڑھتے ہوئے اپنے گدھے کے اوپر سوار ہوئے، اور صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے۔
کیونکہ وہ اتنے تیر انداز تھے سامنے لوگ کہ وہ ان کے تیروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. نبی علیہ السلام یوں آگے بڑھے رجز پڑھتے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے وہ مٹھی جو بھری ہوئی تھی نا یوں کافروں کی طرف پھینکی اور ساتھ بولا کہ چہرے ان کے جھلس جائیں اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں. بس حضور کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی اور ان کا جو لشکر ہے وہ تتر بتر ہو گیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہت مال غنیمت ہاتھ آیا، بہت زیادہ، حتیٰ کہ 100 اونٹ ابو سفیان کو حضور نے اس موقع پہ گفٹ کر دیے. یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے اور وہ فتح مکہ پہ طلقاء تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کی دل جوئی کے لیے حضور نے 100 اونٹ ایک بندے کو، آپ امیجن کریں. صفوان جس نے حضور کے قتل کے لیے ایک بندہ ہائر کر کے بھیجا تھا، وہ عمر سیریز میں انہوں نے یہ ساری چیزیں فلمائی ہیں اور حضور کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. نبی علیہ السلام نے کہا وہ آ رہا ہے، اسے اندر آنے دو. ہاں اب حضور کی تو اللہ نے گارنٹی لی ہوئی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اگینسٹ آپ کی حفاظت کرے گا. تو خیمے میں حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ مجھے اللہ نے بتا دیا. بس وہ اسی ایک بات کے اوپر ہی اس نے جناب اپنا خنجر باہر پھینکا اور حضور کے اوپر ایمان لے آیا. اور اتنا پھر وہ یعنی پکا ایمان والا کہ اس نے وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کی کہ لوگوں مجھے مامور کیا تھا صفوان نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو دیکھو میں واللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ غیبی تائید ہے، اور تم جو مرضی کر لو، شکست تمہارا مقدر ہے، ٹھیک ہے، میں تو اسلام لے آیا ہوں. اچھا اب وہ سارے اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن صفوان نہیں نا کہا کہ میں اسے پہلے ہی پناہ دے چکا ہوں، کیونکہ میں نے اسے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ لائف ٹائم تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے اگر تجھے کچھ ہو گیا. ظاہر اگر وہ حضور پہ حملہ بھی کرتا تو صحابہ نے اسے زندہ چھوڑنا تھا. چونکہ میں زبان دے چکا ہوں. اچھا عربی زبان جب دے دیتے تھے نا، بس یہی اللہ تعالیٰ نے من میں خوبی رکھی ہوئی تھی، پھر گردن ہی کٹتی تھی. تو اب جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے تو جن کی جو رشتہ داریاں تھیں ان کی آخری کوشش تھی کہ اب انہوں نے تو یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ دیں گے یا قتل ہوں گے. تو سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو بھی معاف کر دیں. آپ معاف کرتے جا رہے ہیں سب کو. سہیل ابن عمرو کو معاف کر دیا جس نے وہ حدیبیہ کا وہ معاہدہ، ابو جندل کا جو والد تھا اسے بھی معاف کر دیا. تو صفوان جو ہے اس وقت مکہ چھوڑ کے نکل رہا تھا، بلکہ وہ تو جدے کی بندرگاہ پہ پہنچا ہوا تھا سمندر کی، یعنی وہ اس چیز کو اویل کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. تو وہ صحابی پیچھے پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، واللہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو یہ تمہاری جیت ہوگی. قریش کے لوگوں تم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سب سے پہلے تم اسلام کے دشمن بنے، اب کم از کم آخر میں تم تو اسلام قبول کرو، اس کی جیت تمہاری جیت ہے. اچھا وہ کہنے لگا نہیں تم مجھے اپنے ساتھی کے حوالے کر کے قتل کرواؤ گے، یعنی نبی الاسلام کو صاحبکم وہ کہتے تھے. تو آپ وہ دیکھیں عرب کے لوگ کتنی ان کو یعنی اس چیز کا احسان کا بدلہ کیسا اتارتے تھے. انہوں نے جناب اپنے بورے میں سے حضور کی پگڑی نکالی، امامہ، اور انہوں نے کہا صفوان اس امامے کو پہچانتے ہو؟ یہ وہ امامہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن پہنا ہوا تھا، اور یہ مجھے حضور نے گارنٹی دے کے بھیجا ہے. یعنی یہ گارنٹی تھی کہ نبی علیہ السلام تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم اپنا آپ میرے ساتھ چلو. آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. صحابی اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی بھاگ گیا، ابو جہل کا بیٹا، وہ سنن نسائی میں آتا ہے. راستے میں سمندر کی موجیں آئیں اور سب لوگ وہاں اللہ کو پکار رہے ہیں. اکرمہ نے کہا کہ خشکی پہ تو تم لات منات عزا کو پکارتے ہو اور یہاں پر صرف اکیلے اللہ کو پکار رہے. انہوں نے کہا یہاں کوئی بت کام نہیں آتا، اللہ ہی کام آتا ہے. اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے دیوتاؤں کو مانتے